بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حق ٹی وی کے صارفین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق تمام معلومات فراہم کروں گا، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو یاجوج ماجوج کے متعلق کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں پڑے گی۔ حق ٹی وی کے صارفین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کیسی ہے، اور یاجوج ماجوج کس کی اولاد ہیں، اور ان کو کس نے قید کیا تھا، اور یہ کہاں پر قید ہیں، اور کب نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ کس طرح کا ہوگا، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاجوج ماجوج کے پاس ایمان کی دعوت دینے گئے تھے، اور کس پیغمبر کی بدولت اللہ پاک یاجوج ماجوج کو ہلاک فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد دنیا کس طرح کی ہوگی، اور اس شخص کے بارے میں بھی بیان کریں گے کہ جس شخص نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو دیکھا تھا، پھر واپس آ کے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تھی۔ حق ٹی وی کے صارفین، یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے حوالے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ایک قوم ہے، اس کے 400 امین ہیں، اسی طرح ماجوج بھی، ان میں سے کوئی فرد جب تک اپنی اولاد میں سے 1000 شاہ سوار نہیں دیکھ لیتا تب تک نہیں مرتا۔ ان کی ایک قسم تو وہ ہے جو صنوبر کے درخت کے برابر لمبے، یعنی کہ تقریباً 120 ذرا لمبے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو اپنے ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی خنزیر یا ہاتھی آ جائے تو اسے کھا جاتے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی کھا لیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا تو ان کا اگلا قدم شام میں اور پچھلا قدم خراسان میں ہوگا، یعنی کہ ان کی اتنی تیز رفتار ہوگی، اور یہ تمام سمندروں اور دریائے تبریہ کا پانی پی جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں جانے نہیں دے گا۔ اور وہب بن مربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج گھاس پھوس، درخت اور لکڑیاں کھاتے ہیں، اور جس انسان پر قابو پا لیتے ہیں اسے بھی کھا جاتے ہیں، لیکن یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس پر جانے میں قادر نہ ہوں گے۔ ان کی ایک قسم تو لمبائی میں ایک ولیش کے برابر اور دوسری قسم ضرورت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ پرندوں کی طرح ان کے پنجے اور درندوں کی طرح ان کے دانت ہوتے ہیں، کبوتروں جیسی آواز نکالتے ہیں، اور چوپائیوں کی طرح جفتی کرتے ہیں، بھیڑیوں کی طرح چیختے ہیں۔ ان کے بال سردی گرمی سے ان کا بچاؤ کرتے ہیں۔ ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک تو روئی دار ہوتا ہے جس کو سردی میں اوڑھتے ہیں، دوسرا بغیر روئی کا صرف کھال کا ہوتا ہے جو گرمی میں ان کے کام آتا ہے۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، جب اس میں سوراخ ہونے کو ہوتا ہے شام ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں کہ باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے پہلے کی طرح صحیح سالم بنا دیتا ہے، جس دن وہ یہ کہہ کر واپس ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس میں سوراخ کر لیں گے۔ اس دن وہ لوگ اسے منہدم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور باہر نکل پڑیں گے۔ لوگ ان کو دیکھ کر بلوں اور محفوظ جگہوں پر جا کر چھپ جائیں گے، یا آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، وہ تیر ان کی طرف اس حال میں واپس آئیں گے کہ وہ خون آلود ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو النظف کیڑوں کے ذریعے ہلاک کر ڈالے گا۔ اور حضرت ابن حملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے تاکہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا دھڑی دال جیسے موٹے ہوں گے۔ معزز دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیتے،
اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، جن کی نسل کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حق ٹی وی کے صارفین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول کو بھیجا ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا آپ علیہ السلام کی دعوت یاجوج ماجوج تک پہنچی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ان کے پاس سے ہوا، میں نے ان کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام، باس و نار کو نکالو، یعنی کہ جہنمی لشکر کو نکالو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، باس و نار کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وقت ہوگا جب کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ تم یہ سمجھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں بدمست ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، یہ بات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بہت گرا گزری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ کون ایک شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے اور وہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔ حق ٹی وی کے صارفین، یاجوج و ماجوج کی دیوار کو دیکھنے والے شخص کے حوالے سے امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوسف بن مریم حنکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور کہنے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے واقف ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میں نے سد سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بولے، اچھا تو وہ آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں۔ چنانچہ ان کا بیان یہ تھا، میں اپنے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف آہن گیری یعنی کہ لوہار کا تھا۔ میں ایک گھر میں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا تو مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور مجھے ان آوازوں سے خوف اور دہشت محسوس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر صاحب خانہ نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو اس وقت سامنے کی دیوار سے واپس جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو تکلف نہ ہو تو آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر اس دیوار کو دیکھا۔ اس میں لگی ہوئی لوہے کی اینٹیں ایسی لگ رہی تھی گویا کہ وہ چٹانیں ہیں، اور ان کے درمیان ٹھوکی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دیوار دور سے دیکھنے میں ایسی محسوس ہوتی تھی گویا وہ برد یمینی یا اونی چادر ہے جس پر بیل بوٹے سجے ہوئے ہیں۔
جب میں سفر سے واپس اپنے وطن واپس پہنچا تو میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی، چنانچہ میں نے اس کا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو شخص سد سکندری دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ معزز دوستو، یاجوج ماجوج کی دیوار بنانے کے متعلق ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے، بیچ میں ایک وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والے لوگوں کی گفتگو ان کو سمجھ میں نہ آئی، مگر انہوں نے کسی طرح حضرت سکندر ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج ان غریبوں کی بستیوں میں آ کر گھاس، پتے اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور سوکھی ہوئی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس قوم نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا، تم کو تمہاری دولت مبارک ہو، تم صرف کام کرانے میں میرا تعاون کرو، ساز و سامان ہمارے پاس کافی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین نے جا کر دونوں پہاڑوں کے فاصلے کے درمیان کا اندازہ لگایا تو فاصلہ 100 فرسخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھودنے کا حکم دیا اور اتنی گہری بنیادیں کھدوائیں کہ پانی نکلنے لگا، اور یہ بنیادیں چوڑائی میں 50 فرسخ تک کھودی گئیں، اور اس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا اور اس کا گاڑا پگھلے ہوئے تانبے کو بنایا گیا۔ وہ دیوار ایسی تیار ہو گئی گویا زمین کے اندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بنیادوں میں اور دیوار میں بھی پتھر نہیں بلکہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لگائے گئے تھے۔ پھر ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑیاں اور کوئلے چن دیے گئے اور بھٹی جلا دی گئی۔ جب لوہے کے ٹکڑے بالکل سرخت ہو گئے تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے لوہے کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور ایسا لگنے لگا گویا لوہے کا کوئی ٹھوس پہاڑ ہو، اور اس پر لوہے اور تانبے کی کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ کیونکہ درمیان میں کچھ پیتل بھی لگا ہوا تھا، لہٰذا دور سے وہ دیوار نقش و نگار سے مزین چادر کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کی چکنی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت مضبوط تھی۔ ایک طرف سے دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کو قید کر دیا گیا، اور وہ اب تک اسی جگہ پر قید ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ کس قدر تباہ کن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طرح ہلاک فرمائے گا، اور ان کی ہلاکت کے بعد دنیا کس طرح کی ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکالنے ہیں کہ ان سے لڑنے میں کسی کی طاقت نہیں، تو لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جو بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحریہ تبریہ پہ پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی بھی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ پر پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی کہ بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسماں والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسماں کی طرف پھینکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیر خون آلود پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسماں والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا
ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، یاجوج ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے، گویا وہ ایک ہی آن میں تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، ان کی کسی قسم کی بھی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر یاجوج ماجوج یعنی کہ ان کی دشمنوں کی خبر لے آئے۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں بچ کر واپس نہیں لوٹ سکوں گا۔ جب وہ اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر مرے پڑے ہیں، وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دشمن سے کفایت کی ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو کھا رہی ہوگی۔ وہ اس وقت کہیں گے اس جینے سے موت بھلی ہے۔ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دنوں تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، لوگوں پر غبار اور دھواں ہی ہوگا، اس سے وہ زخام یعنی کہ نزلہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ ہوا یاجوج ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے رفقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، وہ یاجوج ماجوج کے مردار اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں لے جا کر انہیں پھینک دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں آگ میں پھینکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، کوئی گھر مٹی کا یا بادلوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں پر وہ بارش نہ پہنچی ہو۔ تمام روح زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی، اب زمین آئینے کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ آدمی اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا جیسا آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے اندر کھیتی اگا اور پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتریوں کا کام لیں گے۔ لوگ یاجوج ماجوج کے 3 ڈھالوں وغیرہ کو 7 سالوں تک ایندھن کی طرح چلائیں گے۔ حق ٹی وی کے صارفین، ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ایک عظیم فتنہ ہوگا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔